اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میری پیاری ماں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ چنانچہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن وہی سب کچھ جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ میری پیاری ماں بہنوں، احادیث کی روشنی میں حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اس پر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت کائنات کی کوئی چیز نہ تھی، یا خدا تعالیٰ تھا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، کہ میں اپنے رب کے ہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 14,000 سال پہلے نور تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا، اے جبرائیل امین، تو بتا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی عمر کا کوئی علم نہیں۔ فرمایا اندازہ تو ہوگا؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا پتہ ہے کہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک تارا چمکتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، میں اس نورانی تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے جبرائیل امین، اگر آج وہ تارا تمہیں نظر آ جائے کیا تو پہچان لے گا؟ یا رسول اللہ پہچان لوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی پیشانی مبارک سے کپڑا ہٹایا، میرے آقا کی پیشانی پر نور چمکا، تڑپ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ یہی تو تھا تارا، یہی تو تھا وہ تارا۔ وجود کائنات سے پہلے ایک تارا چمکا، وہ چمکا تو چمکا عرش سارا چمکا، زمین چمکی زمان چمکا آسمان سارا چمکا، نور کی برکھا سے جہاں میں نے اجالا دیکھا، نور سراپا میں نے وہ مدینے والا دیکھا، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے جبرائیل امین، وہ تارا میں ہی ہوں، اس لیے تو جس نے بھی حضور کو دیکھا پکار اٹھا، وہ دہا مکھڑا واللیل زلف مازاغ دا کاجل پایا اے، اہو رل مل سارے کہندے نے واہ واہ رب نے یار سجایا اے، اہو رل مل سارے کہندے نے واہ واہ رب نے یار سجایا اے۔ میری پیاری ماں بہنوں، حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یہ بتائیں کہ آپ کی شان افضل ہے یا آخری نبی کی؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوسری بار عرض کی، پھر آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار آپ نے فرمایا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر میں محبت کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی شے تخلیق ہی نہ کرتا، اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ فرمایا، اے میرے رب، لولا لما اظہرت ربوبیہ، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ کرتا۔ اگر میں اپنے محبوب کو دولہا بنا کے کائنات میں نہ بھیجتا تو میں کائنات کی کوئی شے تخلیق ہی نہ کرتا۔ ثابت ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ برگ و ثمر، نہ عرش و فرش، نہ زمین و آسمان، نہ چین و چنا، نہ مکین
نہ مکان نہ زمین و زمان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جے خالق نے آقا نو گھلنا نہ ہوندا، قسم رب دی دنیا بنائی نہ جاندی. جے دنیا تے رہبر نے آنا نہ ہوندا، اے رونق جہاں اتے لائی نہ جاندی. جے امت دے والی نرالے نہ ہوندے، اے امت کدے بخشوائی نہ جاندی. جے امت دے والی نرالے نہ ہوندے، اے امت کدے بخشوائی نہ جاندی. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسی شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا. نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے. نہ جنو بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مواتی نہ مویا نہ زندہ. نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا. نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے. نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی. نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ وی نہ ہوندا ظہوری. کسے چیز دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. کسے چیز دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا زرزد ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح پہچانا؟ تو عرض کی جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مجھ میں روح پھونکی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عرش اعلیٰ کے ستونوں پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں جان گیا کہ جس ذات اقدس کا نام تیرے اسم گرامی کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ یقیناً تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا اے آدم تم نے ٹھیک سمجھا، اگر میں محمد صلی اللہ اے آدم تم نے ٹھیک سمجھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا. میں تم کو بھی